قبلہ اس کو ایک وقت رہا ہے مسلمانوں میں کہ گلی محلوں چوراہوں چوک چوراہوں پر مسلمان جو ہیں وہ مناظرے کیا کرتے تھے، جمع ہو جایا کرتے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب ویسٹ جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، وہ یونیورسٹیاں بنا رہا تھا، وہ میڈیکل کی فیلڈ میں آگے جا رہا تھا، وہ سائنس میں آگے جا رہا تھا. تو ہمیں دوبارہ اس رویے کی طرف نہیں جانا چاہیے. اس پر کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ اصل میں اس وقت جو مناظرے کرواتے تھے خود انگریز کی یہاں حکومت تھی، برطانیہ یہاں حکومت کرتا تھا، اور عدالتوں میں یا تو ہندو پہلے براہ راست تھی، اب بالواسطہ ہے. جی، تو یہاں نہیں، یا تو ہندو جج ہوتے تھے یا انگریز مجسٹریٹ ہوتے تھے، اور ان کا فارمولہ یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو. وہ خود اجازت بھی دیتے تھے مناظروں کی، اور پولیس کے ذریعے سیکورٹی بھی دیتے تھے. بعض مناظرے عدالتوں میں ہوتے تھے، اور مولوی جج کے سامنے، جج ہندو ہے اور جج انگریز ہے، قرآن و سنت کو نہیں جانتا، اور مولوی اس کے سامنے اپنے دلائل ایسے دے رہے ہوتے تھے جیسے دو وکیل ایک جج کے سامنے دلائل دیتے ہیں. صرف ایک موقف لکھا جاتا کہ بھی ہمارا یہ موقف ہے، ان کا یہ موقف ہے، وہ اپنے موقف کو ثابت کرے گا. وہ صرف اسی پر اس کی نظر رہتی کہ آیا یہ موقف کو ثابت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا مسلمان ایک نہ ہونے پائیں، اس طرح لڑتے رہیں. اب الحمدللہ وہ معاملہ نہیں رہا. بہرحال اب اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی ریاست ہے، مسلمان حکمران ہیں. عملی کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں، عوام میں بھی ہے. نہ عوام فرشتے ہیں نہ ہمارے حکمران فرشتے ہیں، کوئی فرشتے نہیں، ہم سب انسان ہیں. بالکل. تو اب حکمران بہرحال مسلم ہیں. اب مسلمان حکمران یہ چاہتے ہیں کہ عوام نہ لڑے. اب یہ فارمولہ نہیں ہے کہ ان کو لڑاؤ اور حکومت کرو. اب مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ عوام نہ لڑے، اور جب مسلمان یہ چاہتے ہیں عوام نہ لڑے تو مسلم ممالک بھی آپس میں نہ لڑے. جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اسرائیلی اور امریکی آفیشلز نے، خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بائبل کی جنگ قرار دیا، اسے ایک کروسنٹ کی جنگ قرار دیا، اس کو صلیبی جنگ قرار دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہودی کتب میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں کہ وہ یہ اصل میں دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ بیت المقدس کے ساتھ بھی ان کا وہی لنک یہ جوڑا جاتا ہے. دجال آئے گا. وہاں انہوں نے فلسطین وغیرہ کی سائڈ پر انہوں نے اپنی ریاستوں میں کیکر کے درخت بھی لگائے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ درخت یہودی ہے. کیکر کے درخت کے بارے میں کہ یہودی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کا قتال کریں گے، اور یہودیوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور یہ کہیں بھی کسی چٹان کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، درخت کے پیچھے چھپیں گے، اللہ تعالیٰ اسے زبان دے گا، وہ بول پڑے گا، یا مسلم تعال انا ورائی یہودین فقتلو، اے مسلمان جلدی سے آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے، سوائے کیکر کے درخت کے. یہ نہیں بتائے گا. تو آپ نے فرمایا یہ یہودی درخت ہے، یہ نہیں بتائے گا. اس لیے یہ اصل میں دجال کی پارٹی کے لوگ ہیں. یہ یہودیت ہے ہی دجال کی پارٹی. سب سے زیادہ پہلی جو حامی لوگ آئیں گے وہی یہ آئیں گے، پھر اس کے ساتھ خوارج بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور دجال پھر اس طرح چلے گا. اور سب سے زیادہ جو دجال سے ٹکر لینے والی جماعت ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بنو تمیم قبیلہ ہے. دجال کو لوہے کے چنے چبوائے گا اور میری حدیث کو سہارا بنائے گا، اور دجال کو بولے گا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ وہ کانا ہوگا اور تو کانا ہے، اس کا ایک بازو کٹا ہوگا، وہ اسی طرح تو ہے. ہمیں وہ ساری نشانیاں جو اللہ کے رسول نے حدیث میں بتائی تھی وہ تیرے اندر نظر آ رہی ہیں. تو گویا حدیث کا سہارا لے کر اپنے ایمان کو مضبوط بھی کریں گے، اور دجال کا مقابلہ بھی کریں گے، اور دجال سے ٹکر لیں گے. ٹھیک ہے.